اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اور احساس کرنے والے لوگ ہمیشہ جھکتے ہیں۔ انا کا مسئلہ ان کو ہوتا ہے جو قدرت کے اصول سے لا علم ہوں۔ اگر ہم لوگ کسی کو فوری دستیاب ہوتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم فارغ ہیں یا ہمیں کوئی کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سب کاموں سے اہم ہیں، لیکن دوسرا انسان ہمیں فضول سمجھ لیتا ہے۔ تمہارے دوست دو ہی تو ہیں، ایک من والا اور دوسرا تن والا۔ تم جس کی سنتے ہو اس کے ہو جاتے ہو۔ تن والا تمہیں ایک دن چھوڑ دے گا، بے وفائی کر دے گا، مگر یہ طے ہے کہ من والا تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا، چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ بخیل شخص عادل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کی گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے۔ اگر لوگ تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالتے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی انہیں کسی مصیبت میں مت ڈالو۔ رابطہ ہو اور ربط نہ ہو تو سمجھ جائیں کہ لوگوں نے دل نہیں دا لگایا ہے۔ فرق سمجھے، فرق پڑے گا۔ گناہوں پر پچھتانے والا ایک دن گناہ چھوڑ دیتا ہے، اپنی نیکیوں پر غرور کرنے والا ایک دن نیکی کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کے ساتھ مخلص رہیں، اوروں کو چھوڑیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ مخلص کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اچھی سوچ رکھنے والا آخر کار کامیاب ہو جاتا ہے۔ بری سوچ والا نہ صرف ناکام رہتا ہے بلکہ اپنی بری سوچ کی وجہ سے ساری عمر خود بھی اذیت کا شکار رہتا ہے۔ دوست کا عیب اس سے پوشیدہ رکھنا خیانت ہے اور دوسروں کو بتانا غیبت ہے۔ خواہش کرنا غلط نہیں، خواب دیکھنا جرم نہیں، کسی کی چاہ کرنا گناہ نہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز اس کی آنکھوں میں اور دل کو بھا جائے وہ اس کی آرزو ضرور کرتا ہے، لیکن اپنی اس جہاں کو پورا کرنے کے لیے صحیح اور غلط کو بھول جانا غلط ہے۔ زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں چلتی، مشکلات ضرور پیش آتی ہیں۔ کسی مشکل کا مطلب اختتام نہیں ہوتا بلکہ یہ آغاز ہوتا ہے نئی زندگی کا۔ بادشاہ تو وقت کا ہوتا ہے، باقی سب تو یوں ہی غرور کرتے ہیں۔ اصل غریب تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ خوشی کی سب سے اعلیٰ قسم سکون ہے۔ کوئی کسی کے بغیر مر نہیں جاتا، ہر کوئی اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ 20 دن کی محبت کے لیے 20 سال کی تربیت ضائع مت کرے۔ مقدس علم کا نزول اعلیٰ دماغ پر نہیں بلکہ پاکیزہ دل ہوتا ہے۔ ایک دن سونے نے لوہار سے کہا، ہم دونوں ہی لوہے کے ہتھوڑے سے پیٹے جاتے ہیں، پر تم اتنا چلاتے کیوں ہو؟ لوہا جب اپنا ہی اپنے کو مارتا ہے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ ہر کوئی سوچتا ہے میں اس سے کیا کام لے سکتا ہوں، یہ سوچو میں اس کے کس کام آ سکتا ہوں۔ اچھا میزبان وہ ہے جو سب کے ساتھ یکساں ہو۔ منہ دیکھ کر مہمان نوازی کرنے والا نہ تو اچھا میزبان ہوتا ہے نہ ہی اچھا انسان۔ قدرت بعض دفعہ انسان کو مسلسل ناکام کر رہی ہوتی ہے تاکہ انسان کو صحیح مقام پر لے جا کر کامیاب کیا جائے۔ معاف کرنے اور دل سے معاف کرنے میں بہت فرق ہے۔ معاف تو انسان اسی وقت بھی کر دیتا ہے، لیکن دل سے اس بات کی جبن نکلنے میں وقت لگتا ہے۔ صورت بغیر سیرت کے ایسا پھول جس میں کانٹے زیادہ ہوں
اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے خوش رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جان نکال کر ہتھیلی پر بھی رکھ دے تو بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔ اگر آپ گندے خیالات سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو دو کام فوراً چھوڑ دو: بری صحبت، رزق حرام۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ چاہتوں میں شدت عمر بھر نہیں رہتی۔ کسی کے لیے ہم تمام عمر تجسس کا پہلو بن کر نہیں رہتے۔ کسی کے دل میں ساری عمر ہمارا وہی مقام نہیں رہتا۔ ہم تمام عمر اہم نہیں رہتے۔ وقت بدل جاتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں۔ محبتیں اور آسانیاں بانٹتے رہا کرو۔ آدمی کو یہاں تقسیم کرنے اور بانٹنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیں وہ سوکھ جاتا ہے، یہی سچ ہے۔ آپ کا بہترین استاد آپ کی آخری غلطی ہے۔ عزت کروانے کے لیے صرف عمر کے لحاظ سے بڑا ہونا لازمی نہیں ہوتا۔ بڑوں کو اپنی عمر کی طرح ہی بڑے دل، بڑے ذہن، بڑے اچھے اخلاص و عادات کا مالک بھی ہونا چاہیے۔ درد کو سینے میں سمیٹ کر رکھنے سے یہ وبا کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس کا علاج آنسو ہوا کرتے ہیں۔ کسی کی عادت لگانے میں وقت نہیں لگتا مگر عادت ختم کرنے میں پوری عمر بیت جاتی ہے۔ لوگ آج کل معافی غلطی ماننے کے لیے نہیں بلکہ بات ختم کرنے کے لیے مانگتے ہیں۔ انسان عجیب ہے، جب دل میں بھر جاتا ہے تو وہ سب سے باتیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے جن کو بنیاد بنا کر راہ فرار اختیار کر سکے اور خود کو تسلیاں دے سکے۔ اس نے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح دھوپ برف کو پگھلا دیتی ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ درد کو سینے میں سمیٹ کر رکھنے سے یہ وبا کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس کا علاج آنسو ہوا کرتے ہیں۔